بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حق چاہے انبیاء ہوں چاہے ان کے وارث، ان کی سچی دعوت کے جواب میں ہمیشہ قوموں نے منفی رد عمل ظاہر کیا ہے، اور خاص طور پر قوموں میں بھی متمول طبقہ، ان کی اکثریت نے اس دعوت کا مذاق اڑایا اور جواب انتہائی غلط دیے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل کیا تھا؟ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ومنه ويشرب مما تشربون. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید آ رہا ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس سورہ مبارکہ کی 33ویں آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومہ،
سیدنا حود علیہ السلام کی قوم سے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بلقاء الآخرۃ آخرت کے دن کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں خوشحال کر رکھا تھا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ما ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر بشر انسان، مثلکم تم جیسا، یأکلو یہ کھاتا ہے، مما اسی سے جو تأکلون تم کھاتے ہو، منہ اس سے، ویشرب اور پیتا بھی ہے، مما اسی سے، تشربون جو تم پیتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا حود علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا، کہنے لگے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، اور جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ بھی پیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ وَخَالَفُوهُ وَأَبَوْا عَنْ اتِّبَاعِهِ لِكَوْنِهِ بَشَرًا مِثْلَهُمْ، کہ سیدنا حود علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا، ان کی مخالفت کی اور ان کی پیروی کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ وہ ان جیسے انسان ہیں، اور ان کی پیروی کرنے سے بھی اسی وجہ سے رک گئے کہ رسول اور انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے پھر قیامت کا بھی انکار کر دیا، اور قیامت کے روز جی اٹھنے کے بھی انکاری تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، جس طرح کہ امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ نے لکھا کہ ہمیشہ رئیس، سردار، متمول طبقہ، جن کی معاشرے میں آواز سنی جاتی ہے، جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے نزدیک حق کی دعوت ایک مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہی۔ ان کا تمرد، ان کی سرکشی، ان کا غرور اور تکبر انہیں حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ان ظالموں نے اللہ کا انکار کیا، قیامت اور حساب کو جھٹلایا۔ ہم نے انہیں ان گنت لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ فرما رہے ہیں، اور وسیع رزق عطا فرمایا، اس کے نتیجے میں وہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گئے، اور طویل کیا پیش کی، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، کھانا تم کھاتے ہو وہی کھانا یہ کھاتا ہے، پانی تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، تو رسول تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ معزز خواتین حضرات، آگے بڑھنے سے قبل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک موازنہ رکھ رہا ہوں۔ اس دور میں بھی اعتراض یہی تھا کہ یہ انسان ہے، رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج بھی اعتراض وہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام رسول تو تھے، وہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مقصد دونوں کا ایک، اور وہ کیا؟ تکذیب، جھٹلانا، دعوت کو قبول نہ کرنا۔ میں اصلاحاً یہ بات کر رہا ہوں، اعتراض کے طور پر نہیں، طنز کے طور پر نہیں، فرقہ وریت کے طور پر یہ بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان ماننے سے انکاری ہیں، اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ان میں اور سابقہ اقوام کے سرداروں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ صرف یہی کہ وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی انسانیت کے، بشریت کے قائل تھے، رسالت کے انکاری تھے، اور آج ہماری ایک اچھی خاصی تعداد رسالت کی انکاری نہیں لیکن بشریت کی انکاری ہے۔ فرق کیا رہا؟ ان کے نزدیک یہ دعوت سرے سے سچی تھی نہیں، اور آج ہمارے بعد بھائیوں کے نزدیک دعوت تو سچی ہے لیکن اس کو ہم مانیں گے نہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے
جن کو اطاعت کی صورت میں اپنی سرداری خطرے میں نظر آ رہی تھی، رب کائنات نے انہیں کھلا مال عطا فرما رکھا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہستی مقدسہ جو تمہیں توحید کی دعوت دے رہی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، یہ تو انسان ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھو، یہ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رسول ایسا ہو؟ جس طرح کی سورۃ القمر آگے آ رہی ہے، 24ویں آیت مبارکہ ہے، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ ایک انسان ہم میں سے اٹھا، ہم اس کی پیروی کریں، ہم تو پھر شدید گمراہی اور ضلالت کے اندر چلے جائیں گے۔ کیا ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے اس پر نصیحت نازل ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹا انسان ہے جو غلط اشارے کر رہا ہے۔ تو وہاں تو تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کی 3 صفات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائیں۔ ایک، اللہ کے ساتھ کفر، دوسرا قیامت کو جھٹلانا، حساب کو جھٹلانا، اور تیسری یہ کہ ان کے پاس دنیاوی طور پر مال و متاع بہت زیادہ تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو حق بات کو جھٹلانا، اہل حق کا مذاق اڑانا، یہ غرباء، فقراء، مساکین، کنگال، قلاش، ہماری پنجابی زبان میں ماڑے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ غریب آدمی تو ایک تو دن رات اپنے رزق کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہیں ناراض نہ ہو جائے، رب کائنات راضی ہو کر اس پر اپنی رحمتیں کرے۔ تو یہ شبہ تھا اس قوم کی طرف سے کہ ہود علیہ السلام تم ہی میں سے ہیں، ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ تو پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ یہاں میں ایک بہت بڑے معاشرتی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اس پر مجھے آپ سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں، اور آپ جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں، خاص طور پر وطن عزیز پاکستان میں، میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جن شہروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، زیادہ تر مساجد کے خطیب مقامی نہیں ہیں۔ سیالکوٹ کے علماء ڈسکا، وزیر آباد، ناروال، پسرور، گجرانوالا، لاہور، فیصل آباد تک جا کر جمعے پڑھا رہے ہیں، اور ان شہروں کے لوگ ہماری مساجد میں آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی کہ مقامی آدمی کو لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں، چاہے وہ کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات اس سے پہلے بھی قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ 2-3 باتیں موٹی موٹی ذہن میں رکھیے جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انبیاء اور رسول یا ان کے ورثاء، اہل علم، ان کی مخالفت میں غرباء، فقراء، مساکین بہت کم میدان کے اندر آئیں گے۔ زیادہ تر مخالفت کرنے والا امیر طبقہ ہوگا۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر یہ بات دہراتا ہوں کہ اکثریت کی صورتحال یہ ہے کہ 4 پیسے پاس آ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دین کی مخالفت کا اجازت نامہ آ گیا ہے، لائسنس مل گیا ہے، سب سے پہلے وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہماری اکثریت اپنے مقامی علماء کو اس وجہ سے اہمیت نہیں دیتی کہ یہ تو ہمارے اندر ہی پیدا ہوا، یہاں بچپن، لڑکپن، جوانی گزاری ہے۔ اور تیسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ لوگ آخرت کے عقیدے کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔